اللہ 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 اللہ۔ سورہ مبارکہ جن کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا بیان، بہترین سورہ، یعنی کہ ایسا سورہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ حالت خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو تو سورہ جن کی تلاوت پر مداومت اختیار کرے۔ سورہ جن کی تلاوت کا ایک فائدہ کہ اسے حالت خواب میں خدا نے چاہا تو رسول خدا کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور صرف زیارت ہی نصیب نہ ہوگی بلکہ اگر کوئی اپنا سوال ذہن میں رکھتا ہو اور اللہ کے رسول سے بات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہے تو اس کو خدا یہ شرف بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ جن، اس کی تلاوت کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ پیغمبر سے ملاقات بھی۔ تو انشاءاللہ سورہ جن کی تلاوت کیجئے کہ پروردگار نے اس سورے میں بڑے فائدے رکھے ہیں۔ کل ہم تھے سورہ جن کے اندر، اور سورہ جن میں کل پہنچے تھے پانی کے مسئلے پر کہ اگر یہ سیدھے راستے کو اپنا لیتے استقامت کے ساتھ، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کل جو آیت میں نے پڑھی اس کا دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ربط قائم کر رہا ہوں۔ اگر یہ استقامت دکھاتے سیدھے راستے کی تو ہم انہیں ضرور سیرابی عطا کرتے ایسے پانی سے جو پانی بالکل بھرا ہوا ہو، لبالب ہو۔ اور کل ایک مثال دی پانی کی آپ کی خدمت میں، آج ایک مثال اور سن لیجئے۔ پانی اگر نہ ہو تو حیات کا وہاں پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی جگہ بھی آپ انسان کو پہنچا رہے ہیں، فلاں سیارے پر اور فلاں علاقے میں، آسمانوں پر، آدمی کی رہائش کب ممکن ہے؟ حیات کی رہائش کب ممکن ہے؟ کہ جب پانی ہوگا۔ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ پھر قرآن کہتا ہے خالی پانی پلائیں گے ہم، صرف یہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اس پانی پلانے کے ساتھ ہم آزمائیں گے بھی۔ الفاظ آیت کے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس پانی کی نعمت کے بعد کہ اب شاکر بنے یا کافر بنے۔ آئیے، آزمائش کی دو قسمیں۔ ایک آزمائش وہ ہے کہ جو پریشانیوں میں آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ، ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، والجوع، تھوڑی سی بھوک کی برداشت کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، کچھ میوہ دل کے جدا ہو جانے کے ساتھ۔ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش وہ ہے جو آپ کی خدمت میں غالباً پرسوں ہم بیان کر رہے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ پرسوں کیا بیان کر رہے تھے؟ ایک بڑے جن کی کارروائی اس نے آفر کی جناب سلیمان ابن داؤد کو کہ میں ابھی تخت لے کر آتا ہوں۔ تو ایک انسان نے آفر کی کہ میں تخت لے کر آتا ہوں، اور انسان نے اور جن نے جو آفر کی، تو آپ نے کس کی آفر قبول کی؟ قرآن مجید نے فیصلہ نہیں سنایا، بس یہ بتایا فلما رآہ مستقرا عنده، جیسے ہی آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہے آفر قبول کی اس کی کہ جس نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، وہ لے آیا، قبلہ لے آیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے
آیا آج کے دور میں جدید ترین ترقی یافتہ دنیا میں کیا کوئی اتنا بڑا تخت ڈلیور ہو سکتا ہے پلک جھپکنے کے وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا آپ میرے لیے وہاں سے تسبیح ڈلیور کر سکتے ہو ڈنگی سامنے؟ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آئیے، آپ لے آئیں گے کہ جی نہیں؟ مولانا آپ کا کیا بھروسہ، آپ پلک فوراً جھپک دیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، کیا بھروسہ آپ کا؟ دیکھیے میرا اختیار ہے نا پلکوں پہ، تو آپ کا نہیں اختیار. تو خیر یہ بات کسی اور موقع پر کھول کے بیان کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا، اور ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. اصلاً تو امام بتائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ممکن یقیناً ہے، کوئی معجزہ ایسا نہیں ہوتا جو عقلاً محال ہو. ہر معجزہ عقلاً ثابت شدہ ہے. تو فرق اتنا ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہے، کسی کے پاس نہیں. آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر منگا لیا تخت، اور جیسے ہی تخت کو دیکھا جناب سلیمان ابن داؤد نے، کہنے لگے ھذا من فضل ربی. سورہ نمل الفاظ کیا ہیں؟ ھذا، ذرا خیال رکھیں فضل جو ہے یہ قرآن والا ہے. ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے پروردگار کا فضل. لایا کون ہے؟ آصف. نبی کیا بول رہے ہیں؟ فضل ربی. اب تو پہچانے زمانہ. اگر وسیع تخت لائے تو نبی خدا کی تعریف بیان کرے. گویا نبی بتانا چاہتے ہیں نبی تو یہ خدا کے تھے تو خدا سے منگایا ہوتا. آصف سے منگا کے خدا کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے ہم علی کو بلا کے خدا کا نام لے رہے ہیں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اب میں نہیں جانتا کہ پروردگار سے آزما رہا ہے کیا آزما رہا ہے، لیکن اب لوگ مجھے آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ اشکر، کہ کیا میں اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں ام اکفر. دو امتحانات، ایک امتحان ہے نعمتوں کے چھن جانے پر، ایک امتحان ہے نعمتوں کے بڑھ جانے پر. اور ان دونوں امتحانات میں مشکل امتحان نعمتوں کا بڑھ جانا ہے. غور کیجئے گا میری بات پہ. نعمت چھن جائے، یعنی بیماری ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، بچہ بیمار ہو، گھر میں روزگار کے پیسے نہ ہو، وہ امتحان آسان ہے، اس لیے کہ اس میں خدا یاد آتا ہے. اور جب زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ امتحان جو اس میں خدا بھول جاتا ہے. تو خدا سے ایسے امتحان کا کبھی بھی مطالبہ مت کیجیے گا کہ اللہ بہت دے دے. بہت دے کے جو امتحان لے گا تو کیا ہوگا پھر. آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، وہ اس گناہ کی طرح ہے جو بخشا نہ گیا ہو. کسیئۃ لا تغفر. حضرت سلیمان ابن داؤد نے اپنے رب کی بارگاہ میں امتحان کی بات کی ہے، اور سورہ جن میں خدا خود فرما رہا ہے ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ ہم ان کو پانی کثرت سے دے کر آزمانا چاہتے ہیں. خدا آزماتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ. اب ایک سوال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پروردگار تو کیوں آزماتا ہے؟ چھوڑنا آزمانے کو. تجھے تو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، مجھے تو معلوم ہے ہم کیا کرنے والے، تو فائدہ کیا آزمانے کا؟ سوچئے گا. خدا اگر اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں لوگ خدا کے بارے میں سوال قائم کر دیں.
خدا تو خدا ہے. میں آتا ہوں آپ کو لے کر کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر. ایک استاد نے اپنی کلاس میں اگر امتحان لیے بغیر کسی کو پرموٹ کیا تو جو پرموٹ ہوگا، جو آگے بڑھایا جائے گا، وہ تو خوش رہے گا. لیکن جس کو استاد بغیر امتحان کے پیچھے کر دے گا اس کو شکایت ہوگی کہ قبلہ آپ مجھے موقع تو دیے ہوتے، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاتا. تو انسان کو چونکہ موقع نہ ملے شکایت برحق ہے. اس لیے خدا کبھی دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا ہے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. آزماتا ہے خدا تاکہ پتہ چلے کون شاکر ہے اور کون کافر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے کوئی انسان شاکر بنے یا چاہے کوئی انسان کافر بنے، نہ خدا نے کسی کو شاکر بنایا اور نہ خدا نے کسی کو کافر بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بات بڑی آسان سی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو چاہے شعر سے سمجھ لیں یا قرآن کی آیت سے سمجھ لیں، بات تو سمجھنے کی ہے. خدا آزما رہا ہے، پھر دھمکی دے رہا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. اب اس آزمائش میں جو اپنے خدا کے ذکر کو بھول گیا، جو اپنے خدا کے ذکر کو، اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اسے کھینچ کے لے جایا جائے گا اس عذاب کی طرف جو اوپر پہاڑی پر ہے. صعدہ وہ چڑھنے والی پہاڑی ہے. صعدہ صعود سے کہ صعدہ کہتے ہیں. جہنم کا خاص ایک پہاڑ ہے، اسے صعد کہتے ہیں. اس پہاڑ میں ایک درہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں. اس سقر میں جلنے والوں کی جو کیفیت ہے، جو عذاب ہے، اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ پورا جہنم کانپ اٹھتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے اس کو صعد کہتے ہیں. عذاباً صعدا. وَمَن يُعْرِضْ جو اعراض کرے، منہ موڑ لے، عن ذکر ربہ اپنے رب کے ذکر سے، اس کو یسلکہ عذاباً صعدا